محترم سامعین و ناظرین، ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے عقیقے کے بارے میں۔ جیسے عقیقہ کس عمر تک کیا جا سکتا ہے؟ کیا انسان اپنا عقیقہ جوانی یا بڑھاپے میں کر سکتا ہے؟ کیا عقیقے کا گوشت دادا دادی نانا نانی وغیرہ کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ اور لڑکا اور لڑکی کے لیے کتنے جانور یعنی کتنے بکرے یا بکریاں ہونا چاہیے، اس ویڈیو میں جانیں گے۔ تو چلیے بلا تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عقیقے کے متعلق بیان فرمائی ہے، وہ سماعت فرمائیے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ لڑکے کے ساتھ عقیقہ ہے، اس کی طرف سے خون بہاؤ یعنی جانور ذبح کرو، اور اس سے اذیت کو دور کرو یعنی تکلیف کو، یعنی اس کا سر منڈا دو۔ اور ایک اور حدیث پاک میں سرکار فرماتے ہیں کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1، اس میں حرج نہیں کہ نر ہو یا مادہ۔ اور ایک اور حدیث پاک میں سرکار فرماتے ہیں کہ لڑکا اپنے عقیقے میں گروی ہے، 7ویں دن اس کی طرف سے جانور ذبح کیا جائے، اس کا نام رکھا جائے اور سر مڈایا جائے۔ گروی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پورا نفع حاصل نہ ہوگا جب تک عقیقہ نہ کیا جائے۔ اور بعض نے کہا کہ بچے کی سلامتی اور اس کی نشو و نما اور اس میں اچھے اوصاف ہونا عقیقے کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اور ایک اور حدیث پاک میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے عقیقے میں بکری ذبح کی، اور یہ فرمایا کہ اے فاطمہ، اس کا سر منا دو اور بال کے وزن کی چاندی صدقہ کر دو۔ ہم نے بالوں کو وزن کیا تو 1 درہم یا کچھ کم تھے۔ عقیقہ کسے کہتے ہیں؟ تو دیکھیے، بچہ پیدا ہونے کے شکریہ میں جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اس کو عقیقہ کہتے ہیں۔ حنفیہ کے نزدیک عقیقہ مباح اور مستحب ہے۔ جب بچہ پیدا ہو تو مستحب یہ ہے کہ اس کے کان میں اذان و اقامت کہی جائے، اذان کہنے سے انشاءاللہ تعالی بلائیں دور ہو جائیں گی۔ بہتر یہ ہے کہ داہنے کان میں 4 مرتبہ اذان اور بائیں کان میں 3 مرتبہ اقامت کہی جائے۔ بہت لوگوں میں یہ رواج ہے کہ لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اذان کہی جاتی ہے اور لڑکی پیدا ہوتی ہے تو نہیں کہتے۔ یہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ لڑکی پیدا ہو جب بھی اذان و اقامت کہی جائے، 7ویں دن اس کا نام رکھا جائے اور اس کا سر موڑا جائے۔ سر موڑنے کے وقت عقیقہ کیا جائے اور بالوں کو وزن کر کے اتنی چاندی یا سونا صدقہ کیا جائے۔ اور عقیقے کے لیے 7واں دن بہتر ہے، اور 7ویں دن نہ کر سکیں تو جب چاہیں کر سکتے ہیں، سنت ادا ہو جائے گی۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ 7ویں دن یا 14ویں یا 21ویں دن یعنی 7 دن کا لحاظ رکھا جائے، یہ بہتر ہے۔ اور یاد نہ رہے تو یہ کرے کہ جس دن بچہ پیدا ہو اس دن کو یاد رکھیں، اس سے 1 دن پہلے والا دن جب آئے وہ 7واں دن ہوگا۔ مثلا جمعہ کو بچہ پیدا ہوا تو جمعرات 7ویں دن ہے، اور سنیچر کو پیدا ہوا تو 7ویں دن جمعہ کا ہوگا۔ پہلی صورت میں جس جمعرات کو اور دوسری صورت میں جس جمعہ کو عقیقہ کرے گا اس میں 7ویں کا حساب ضرور آئے گا۔ اور لڑکے کے لیے عقیقے میں 2 بکرے اور لڑکی میں 1 بکری ذبح کی جائے، یعنی لڑکے میں نر جانور اور لڑکی میں مادہ مناسب ہے۔ اور لڑکے کے عقیقے میں بکریاں اور لڑکی کے عقیقے میں بکرا کیا جب بھی کوئی حرج نہیں۔ اور عقیقے میں اگر بڑا جانور ذبح کیا جائے تو لڑکے کے لیے 2 حصے اور لڑکی کے لیے 1 حصہ کافی ہے، یعنی 7 حصوں میں سے 2 حصے یا 1 حصہ۔ بچے کا سر موڑنے کے بعد سر پر زعفران پیس کر لگا دینا بہتر ہے، اور بہتر یہ ہے کہ اس کی ہڈی نہ توڑی جائے، یعنی جانور کی ہڈی، جو بھی جانور ذبح کیا جائے اس کی ہڈی نہ توڑی جائے بلکہ ہڈیوں پر سے گوشت اتار لیا جائے۔ یہ بچے کی سلامتی کی نیک فعل ہے۔ اور ہڈی توڑ کر گوشت بنایا جائے، اس میں بھی حرج نہیں، گوشت کو جس طرح چاہیں پکا سکتے ہیں، مگر میٹھا پکایا جائے تو بچے کے اخلاق اچھے ہونے کی فعل ہے۔ عوام میں یہ بہت مشہور ہے کہ عقیقے کا گوشت بچے کے ماں باپ اور دادا دادی یا نانا نانی نہ کھائیں، یہ محض غلط ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں، بلکہ سارے لوگ کھا سکتے ہیں۔ اب سمجھ لیتے ہیں کہ بڑھاپے میں یا جوانی میں انسان اپنا عقیقہ کر سکتا ہے یا نہیں۔
आला हजरत علیہ رحمہ سے سوال کیا گیا کہ زید نے اپنے لڑکی کا عقیقہ کیا، سر کے بال مڑا کر چاندی بسن کر کے حجام کو دے دی، یعنی نائی کو دے دی، مسکین کو دینی چاہیے تھی، اور بکری کا سر حجام کو اور ایک ران بھنگن کو، کہ وہی دائی تھی، چونکہ پہلے کے دور میں بھنگن ہی دائیاں ہوا کرتی تھی۔ اس طرح عقیقہ ہوا یا نہیں؟ جوانی یا بڑھاپے میں عقیقہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بھنگن یا کسی کافرہ کو جنائی بنانا سخت حرام ہے، یعنی دائی بنانا، جیسے کہ عام طور پر آج کے دور میں ہاسپٹلوں میں بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہاں زیادہ تر ہندو ہوتی ہیں، یعنی دائیاں غیر مسلم ہوا کرتی ہیں، تو ان سے بچا جائے، بلکہ کسی مسلم سے بچہ جنوایا جائے، اور اگر مجبوری ہو یعنی وہاں کوئی مسلم دائی نہ ہو تو کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ مسلم سے ہی بچہ جنوایا جائے۔ تو بھنگن یا کسی کافرہ کو جنائی بنانا سخت حرام ہے، نہ کافرہ کو ران دی جائے، اور بالوں کی چاندی مسکین کا حق ہے، نائی مسکین ہو تو مضائقہ نہیں، یعنی اگر نائی مسکین تھا تو اس کو دینے میں کوئی حرج نہیں۔ اصل حکم یہ ہے، پھر جس نے اس کے خلاف کیا، بنگن کو ران گنی، نائی کو چاندی دی تو برا کیا، مگر عقیقہ ہو گیا۔ سری کے بارے میں کوئی خاص حکم نہیں، یعنی جو جانور کا سر ہوتا ہے اس کے بارے میں جسے چاہے دے، جس کا عقیقہ نہ ہوا ہو وہ جوانی بڑھاپے میں بھی اپنا عقیقہ کر سکتا ہے، یعنی انسان کا اگر بچپنے میں عقیقہ نہیں ہو پایا تو وہ بڑھاپے میں یا جوانی میں کر سکتا ہے۔ امید ہے کہ جواب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اسی طرح کے نئی نئی مسائل سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی، پھر ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔